برا بقضائه وتسليما لأمره صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله روحي وجسمي وأرواح العالمين لك الفداء يا مظلوم كربلاء ثم السلام عليكم يا أهل العزاء الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. کوئی انصاف سے کہے کہ آج کچھ پڑھنے کی ضرورت بھی ہے. یہ وہ دن ہے کہ جس دن رسول اللہ بھی اپنے مرکز پر نہیں ہے اور فاطمہ زہرا بھی اپنی تربت میں نہیں. یہ وہ مصیبت کا دن ہے کہ جس دن کچھ پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی. مگر صاحب نجم الثاقب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ علامہ مجلسی علیہ رحمہ جب کبھی درس دیتے تھے تو ہر درس کے آخر میں سید الشہداء کی مصیبت بیان کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک شخص، اس کا نام تھا مرزا یحییٰ ابہری، اس نے روز عاشور امام حسین کے حرم میں خواب میں دیکھا کہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ منبر پر بیٹھے امام حسین کے صحن میں درس دے رہے. سامنے ایک چھوٹا سا خیمہ نصب ہے، اس میں سے ایک شخص نکلا، اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی پرچی تھی، خط تھا. آیا اور اس نے علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کے ہاتھ میں اسے دیا اور کہا اے مجلسی یہ خط فاطمہ زہرا کا ہے جو اس خیمے میں تشریف فرما ہے. فرماتی ہے کہ آج دن عاشور کا ہے، جب درس ختم ہو جائے اور جب مصیبت کا بیان پڑھنا تو فاطمہ کی خواہش ہے کہ رخصت کا بیان پڑھو. کہ رخصت کا بیان وہ بیان ہے کہ جب بھی سیدہ سنتی ہیں بے قرار ہو جاتی ہیں کہ اس سے بڑھ کے کوئی مصیبت نہیں. اور حقیقت یہ ہے میرے دوستو کہ سید الشہداء کی شہادت کی عزت اور اس کے احترام کا یہ تقاضا ہے کہ مسائل سخت نہ پڑھے جائیں اور اتنا ہی پڑھا جائے کہ لوگ متوجہ ہو جائیں. سخت مصیبت پڑھنے کے لیے نہ دل ہے نہ سننے والے کے لیے پاس کلیجہ ہوتا ہے. میں رخصت کا بیان پڑھ رہا ہوں جبکہ علی اصغر کو دفن کر چکے مولا در خیمہ پر کھڑے ہو کر فرمایا یا زینب و یا ام کلثوم یا سکینت و یا رباب علیکم من السلام. اے زینب و ام کلثوم، اے سکینہ و رباب، سلام آخر لے لو. عورتیں در خیمہ کے پاس پہنچی، مظلوم کربلا خیمے میں داخل ہوئے. خیمے میں داخل ہونے کے ساتھ کہا زینب پہلے ہم اپنے بیمار بیٹے کو ودا کر لیں. امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میں اپنے خیمے میں سویا تھا کہ ایک دم سے دیکھا کہ پھوپھی اماں بابا جان کے ساتھ داخل ہوئے. فرماتے ہیں کہ میں نے گویا ایک پرندے کو دیکھا جو سفید رنگ کا ہو، ہر طرف سرخ رنگ لگا ہوا ہے. جب میں نے بہت توجہ سے دیکھا
حسین ودا ہونے کے لیے آیا۔ بیمار امام ایک مرتبہ بیٹھ گئے اور امام علیہ السلام سے گفتگو شروع ہوئی، اتنا ہی کہا بابا آپ ودا ہونے کے لیے آئے ہیں؟ تو پھر حبیب ابن مظاہر کہا کہا بیٹا قتل، حبیب ابن مظاہر کہا وَأَيْنَ أَيْنَ عَمِّ الْعَبَّاسِ، تو میرے چچا عباس کہاں ہے؟ کہا بیٹا قتل۔ اس کے بعد قاسم کی خبر پوچھی، مولا نے فرمایا وہ بھی مارے گئے ہیں۔ جناب زینب دعا کرتی ہے کہ علی اکبر کے متعلق نہ پوچھے۔ ایک مرتبہ مولا نے پوچھا وَأَيْنَ أَيْنَ أَخِي عَلِيٌّ الْأَكْبَرُ، بس علی اکبر کا نام لینا تھا کہ مظلوم کربلا نے بہن کو دیکھا اور بہن نے بھائی کو دیکھا، اور جواب میں اتنا ہی کہا بیٹا ما بقی احد الا انا وانت، اب مردوں میں کوئی باقی نہیں، یا تو باقی ہے یا میں باقی ہوں، اب نہ پوچھ۔ یہ کہا کہ ایک مرتبہ کیونکہ اماں سے کہا کہ اماں میری عصا دیجئے اور میری تلوار دیجئے کہ اگر کوئی باقی نہیں تو اب مولا کی مدد کے لیے میں جاؤں کہ حسین نے ایک مرتبہ ہاتھ پکڑا اور کہا بیٹا بہت بڑے کام باقی ہے، ابھی تو یہاں سے قافلہ چلے گا، بیٹا یہ قافلہ جو چلے گا یہ تمہاری رہبری میں چلے گا، ایک میرا کام ہے وہ یہ ہے جب مدینہ پہنچنا تو میرے جاننے والوں کو میرا سلام، شیعوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا، ارے جب ٹھنڈا پانی پینا تو تمہارے پیاسے امام کو یاد کرنا، بس دوستو سلام کا جواب ہوتا ہے۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم کہتے ہیں یا ابا عبداللہ وعلیکم السلام، اے آقا آپ پر بھی ہمارا سلام ہو، مگر کیسی حالت میں؟ اس کے بعد چونکہ کربلا ایک تبلیغ ہے، چونکہ واقعات کربلا میں ایک سبق ہے، میری اور آپ کی زندگی کے لیے اس میں منزل ب منزل قدم ب قدم ایک سبق ہے، اس لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ ایک مرتبہ حسین نے جھک کے کہا بیٹا ایک دعا تعلیم کرتا ہوں، اس دعا کو ہمیشہ پڑھتے رہنا اور شیعوں سے اور مسلمانوں سے کہنا جب کبھی مصیبت کا سامنا ہو تو اس دعا کو پڑھیں۔ یہ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے مفاتیح الجنان میں لکھا ہے کہ جسم سے حسین کے خون بہ رہا تھا، بلکہ فارسی میں لکھا ہے کہ وقتی کہ خون اطہر از بدن اطہرشن می جوشید، جبکہ جوش کے ساتھ خون نکل رہا تھا، اس وقت اپنے بیٹے کو گلے سے لگا کے کہا بیٹا اس دعا کو یاد رکھنا، اللہم بحق یاسین والقرآن الحکیم وطاہا والقرآن العظیم۔ یہ دعا مفاتیح میں ہے، یا من یقدر علی حوائج السائلین، یا من یعلم ما فی الضمیر، یا منفسا عن المکروبین، یا مفرجا عن المغمومین، یا راحم الشیخ الکبیر ویا رازق الطفل الصغیر، یا من لا يحتاج الى التفسیر، صل علی محمد و آل محمد وافعل بی۔ اپنے پروردگار کو یاد کر اور بتا دینا کہ جب بھی کبھی تکلیف ہو تو یاد کر اے میرے بیمار بیٹے کوفے میں اسی کو پڑھنا اور شام کے دربار میں اسی کو پڑھنا، اور جب کبھی دل کانپ جائے تو اسی دعا کو پڑھنا کہ اس دعا کے اندر خداوند کریم نے ایک تسکین رکھی ہے۔ اس کے بعد مولا خیمے سے باہر نکلے، اب بیویوں کے خیمے میں آئے، ہر ایک بیوی سے ودا ہوئے۔ اس کے بعد جناب زینب زندہ تو کہا بہن زینب صبر کرنا، امت کے حق میں کبھی بد دعا نہ کرنا، اور اے بہن زینب اگر اجازت دے تو میں بازوؤں کے آپ کے بوسہ لے لوں کہ وہ یہ بازو ہیں جہاں پر رسن بندھے گے، جھک کے ایک مرتبہ دونوں بازوؤں پر بوسے لیے اور کہا زینب خدا حافظ۔ یہ کہنا تھا کہ بہن نے کہا بھیا اب آپ کی وصیت پوری ہوئی تو
وصیت ہمارے پاس بھی اماں کی وصیت اس وقت کی ہے جب ہم ان کو وداع کر رہے تھے اور دنیا سے وہ اٹھ رہی تھی. یہ کہا تھا زینب جب میرا فرزند وداع کے لیے ہے تو گلوہ اطہر پر اس کے بوسہ دینا. بھائی ذرا جھک جائیں. جھکے حسین گلے کا بوسہ لیا اور کہا یہ وہ گلا ہے فاطمہ زہرا کہتی ہے کہ جہاں پر شمر کا خنجر چلے. نکلے حسین ذوالجناح کے ساتھ نکلے. ابھی 2 قدم نہیں بڑھے تھے. یہ وہ مقام ہے جس مقام کو سن کر فاطمہ درپتی ہے جس کو میں پیش کر رہا ہوں کہ 4 قدم گئے تھے کہ گھوڑا رک گیا. جب رہوار رک گیا تو مولا نے ایک مرتبہ رہوار کو دیکھ کے کہا اے گھوڑے اب مدت بہت کم ہے. اے وفادار گھوڑے عباس علی اکبر قاسم اب کوئی بھاتی نہیں. گھوڑے اب تجھ سے محنت زیادہ نہیں لوں گا. اب تھوڑی سی مدت ہے. تو وفادار رہا ہے آگے بڑھ. اور گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. ایک مرتبہ جب حسین نے گھوڑے سے پھر کہا تو گھوڑے نے اپنی گردن جھکا کے اپنے سموں کی طرف پھرائی. مولا نے دیکھا 4 سالہ دختر سکینہ گھوڑے سے لپٹی ہوئی ہے. اے گھوڑے کہاں جا رہا ہے؟ صبح سے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا. مظلوم کربلا گھوڑے سے کہا بیٹی سکینہ کیا ہمیں خوشی سے ودا نہ کرو گے؟ شیخ جعفر شبشتری علیہ الرحمہ ہمارے زبردست مجتہدین میں سے ہیں. فوائد المشاہد میں لکھتے کہ جب حسین زمین پر آئے تو بیٹی نے ایک مرتبہ اپنے باپ کو دیکھنا شروع کیا. خدا ایسی مایوسی سے کسی بیٹی کو باپ کی طرف دیکھنا نصیب نہ کرے. بڑی مایوسی سے ٹکٹکی باندھ کے تو مظلوم کربلا طرف اٹھے اور کہا بیٹی ایسی مایوسی سے نہ دیکھ. بیٹی اس قسم کی مایوسی کے ساتھ نہ دیکھ. تو اس وقت جناب سکینہ نے کہا ایک عجیب جملہ کہ جس سے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بی بی سکینہ کو کبھی نادان نہ کہنا. ایک مرتبہ دیکھ کے کہا بابا اس لیے دیکھ رہی ہوں لِكَيْ أَتَزَوَّدَ فِي رَاحِلَتِي. یہ آپ کی آخری زیارت جو ہے یہ میری یہاں سے جو زیارت کوفہ و شام کی ہونے والی ہے. اب جو میں سفر پہ چلوں گی تو یہ آپ کی آخری زیارت زاد راہ بنے گی. اسی کو لے کے ہر وقت یاد کروں گی. بابا جب سوؤں گی جب جاگوں گی بابا آپ کے چلے. سکینہ اب جا سکتا ہوں؟ فرمایا بابا یہ بتائیں کہ رات کو آپ کے سینے پر جو میں سوتی تھی اب کہاں بیٹی اب پھوپھی اماں کے ہاں جاؤ گی. اور بیٹی ایک بات یاد رکھو دنیا تمہیں یتیم کہے گی. کہا بابا اب جو آپ بیٹھے ہیں تو ذرا لیٹ جائیے. زمین کربلا پر بیٹی کی خاطر حسین مظلوم لیٹ گئے. بس لیٹنا ہی تھا کہ بیٹی نے اپنا سر باپ کے سینے پر رکھا اور کہا بابا ایک آخری مرتبہ سکینہ سو لے. جب سکینہ نے ایک سر رکھا اور اٹھایا خود کہنے لگی بابا اب جائیے خدا حافظ خدا حافظ. اور یہاں سے اب حسین نکلے ہیں. دوستو یہ وہ منازل ہیں جن منازل کو تاریخ نے ضبط کیا ہے. جب بھی پڑھتے ہیں کلیجہ ہل جاتا ہے. اور میں عاشور کے دن زیادہ اس لیے نہیں پڑھتا کہ خود پڑھ بھی نہیں سکتا مگر ایک بات کہتا ہوں حسین اب آئے ہیں میدان. خبردار کبھی نہ سمجھنا کہ حسین مجبور تھے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنے مجبور تھے کہ اب جنگ نہیں ہو سکتی تھی. وہ جنگ کی ہے حسین ابن علی نے اس وقت کہ لشکر ہٹنے لگا. ابن سعد سے لوگوں نے کہا کہ یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا اور اس طرح سے لڑ رہا ہے. تو اس نے جواب میں کہا تمہیں نہیں معلوم یہ علی بن ابی طالب کا بیٹا. حسین آگے بڑھ رہے ہیں. جنگ ہو رہی تھی اور یہ نہیں ہے کہ لڑ رہے. ایک مرتبہ اس جگہ پر پہنچے جہاں پر ابو الفضل عباس سوئے تھے. تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ حسین نے دیکھ کے کہا بھیا عباس حسین کی جنگ دیکھی حسین کا جہاد دیکھا. بھیا اگر ہم دونوں ساتھ ہوتے تو ساتھ جہاد
مرتبہ آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف واپس آ جاؤ۔ یہ آواز کربلا میں جو گونجی، حسین مظلوم نے لیا شیخ مفید علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ابن سعد نے جب یہ دیکھا کہ حسین نے تلوار ڈال دی ہے تو اب لوگوں سے کہا کہ اب حسین تلوار نہیں نکالیں گے، اس لیے کہ جو آواز گونجی ہے یہ حسین کو دعوت دے رہی ہے آواز، اب حسین تلوار قبضے میں سے ہٹا کر پھر نکالیں گے نہیں۔ دوستو اس کے بعد جو دشمنوں نے کیا ہے اسے کیسے بیان کروں، بس اتنا ہی کہتا ہوں کہ کسی نے جولی میں پتھر بھرا، جس کے پاس ہتھیار نہ تھا اس نے پتھر سے بھی وار کیا ہے، اور جس کے پاس ہتھیار تھا اس نے ہتھیار سے ایک مرتبہ بے ادبی شروع کی۔ بس دوستو شیخ مفید جو لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ چاروں طرف سے جب حملہ شروع ہوا تو ایک پتھر مظلوم کربلا کی پیشانی مبارک پہ لگا۔ بس دوستو آخری منزل، میں آگے نہیں پڑھتا، رونے کے لیے کافی ہے اور رونے کا دن ہے، اور اگر آج ہم اپنے آنکھوں سے آنسو نہ بہائیں تو پھر کب بہائیں گے؟ دوستو یہ سنیے کہ ادھر پیشانی مبارک پر پتھر لگا، مظلوم کربلا نے اپنا دامن اونچا کیا اور خون کو پہنچنے کی کوشش کی، سینے مبارک جو دکھائی دیا تو ہربلا نے وہ آخری تیر جو درکش میں باقی تھا ایک مرتبہ تاکا ہے، مظلوم کربلا کے سینے پر جب تیر لگا ہے مظلوم کربلا ایک مرتبہ گھوڑے پر جھک گئے۔ جھکنا تھا کہ پیچھے سے سنان ابن انس نے ایک نیزہ مارا ہے، جب نیزہ لگا مظلوم کربلا اب زمین کربلا پر آ رہے ہیں، اے کربلا کی زمین فاطمہ کی امانت آ رہی ہے، اے کربلا کی زمین فاطمہ کی امانت آ رہی ہے، مظلوم کربلا زمین پر آئے ہیں۔ بس دوستو جب کبھی زیارت جانا انشاءاللہ جائیں گے، وہاں پر جب کوئی پردیسی مر جاتا ہے اور کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہوتا تو ایک آدمی کھڑا رہتا ہے اور کہتا ہے مات الغریب اسفلا، ایک پردیسی مر گیا ہے آؤ نماز پڑھو۔ تو ادھر سے ادھر سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہ نماز پڑھی جائے ایک ایسے کی کہ جو پردیسی ہے، آج مظلوم کربلا زمین پر ہے اور آج کوئی نہیں ہے۔ ابھی یہاں انشاءاللہ تعالی شبیہ نکالے گے اور لاش نکلے گی، اس وقت تصور کر دیجئے گا کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے تو ہم اس طرح سے تشییع جنازہ کرتے، مظلوم کربلا زمین پر ہیں۔ بس دوستو شمر جب پہنچا ہے اس سے پہلے ایک غلام پہنچا، چونکہ تبلیغ ہے، غلام پہنچا، غلام وہ بھی کالا غلام، سیاہ غلام پہنچا، ہاتھ میں اس کی تلوار تھی اور چاہا کہ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو اس وقت جدا کرے تو امام نے ایک مرتبہ دیکھا اور کہا تیرا چہرہ بلال سے کتنا مشابہ ہے، رسول اللہ کے غلام جس کو آزاد فرمایا تھا اس سے کتنا مشابہ ہے، کیا تو نے نماز ظہر پڑھ لی ہے؟ بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ تلوار پھینکی اور کہنے لگا میں کس کے اوپر ظلم کرنے آیا ہوں جو ایسے موقع پر مجھے نماز یاد دلائے، جو ایسے موقع پر مجھے شبیہ شباہت بلال نظر آئے۔ غلام ہٹا، جب شمر آیا ہے بس دوستو مولا نے اتنا ہی کہا، میرے ساتھ نہیں مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں، مولا نے اتنا ہی کہا ہے کہ اے شمر کیا میں 2 سجدے کر سکتا ہوں؟ کہیں مجھے روایت میں نہیں ملی ہے بات کہ نماز پڑھی ہے، یہ ضرور ملا ہے کہ سجدے 2 کیے ہیں، نماز کے لیے مجھے نہیں ملی، اس لیے کہ نماز کا وقت بھی نہیں تھا اس وقت کہ پڑھتے، اس لیے کہ جو چیز تھی وہ یہ اس کو سجدہ کہتے ہیں۔ مولا نے فرمایا کیا میں 2 سجدے کر سکتا ہوں؟ تو شمر نے بے ادبانہ طور پہ کہا کہ اگر قبول ہو تو کرو، اگر قبول ہو تو کرو۔ مولا کو اس بات سے جو صدمہ ہوا ہے وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، ایک سجدہ مولا نے کیا، سر اٹھایا، کیا کہا ہوگا؟ سبحان
ربی الاعلی و بحمدہ. ایسی حالت میں جب کہ خون بہ رہا ہے اللہ کی حمد و ثنا کرنے والا امام پھر بیٹھا. اور اس کے بعد جب گیا دوستو بس میں نے ختم کیا. اب اس کے بعد حسین نے پھر سر نہیں اٹھایا. حسین نے سر نہیں اٹھایا.